کہ ہمارے یہاں طلباء کو 60-70 طلباء بھی لے گئے یہ قیدی جیلی یہ کہ فوجی حضرات، اور مجھے بھی لے گئے۔ تو جو بات میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ لمحہ فکریہ ہے، لمحہ فکریہ ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ ہم لوگوں کو ڈوب مرنا چاہیے، سمجھے؟ جو بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ یہ فوجی لوگ جو ہمیں لے گئے نا، تو طلباء کو بھی غریبوں کو اذیت میں رکھا، آنکھیں بندی ہوئی تھیں، اور تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھیں بھی باندھی، لیکن ایک آدمی آیا اور وہ مجھے لے گئے فوجی میجر کے پاس۔ تو اس میجر نے کہا کہ آپ عالم ہیں؟ میں نے کہا میں ڈاکٹر ہوں، اس لیے کہ عالم، حافظ، مفسر، محدث کو یہ لوگ جانتے ہی نہیں، اور عربوں کے ہاں بھی یہی ہے۔ تو میں نے کہا میں ڈاکٹر ہوں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر۔ اچھا، تو میری آنکھیں بندی ہوئی، پی ایچ ڈی ڈاکٹر، آپ نے کس سبجیکٹ میں یہ ہے کہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہے؟ میں نے وہ بتا دیا کہ فلانا مضمون ہے، فلانا۔ پھر کہنے لگے کہ آپ مدرسے میں کیا سبجیکٹ پڑھاتے ہیں؟ تو میں نے کہا میں ڈاکٹر بھی ہوں، حافظ بھی ہوں، عالم بھی ہوں، مفتی بھی ہوں، سمجھے؟ تو آپ کیا سبجیکٹ پڑھاتے ہیں؟ میں نے کہا صرف، نحو، منطق، بلاغت، فقہ، اصول فقہ، حدیث، اصول حدیث، تفسیر، اصول تفسیر، یہ سب میں پڑھا چکا ہوں، پڑھاتا ہوں۔ کہ یہ سب پڑھا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں سب پڑھا چکا ہوں، اور میرے لیے کوئی نہیں ہے، 10-10، 15-15 سبق میں پڑھا چکا ہوں۔ تو اس نے یہ کہا کہ اپنے فوجی سے کہ اس کی آنکھیں کھولو۔ انہوں نے میری آنکھیں کھولی، تو انہوں نے کہا کہ مولانا ہمارا اصول نہیں ہے کہ کسی کی آنکھیں کھولنا، لیکن یہ کہ ہم نے جو رپورٹ معلوم کی ہے، آپ لوگوں کی کوئی رپورٹ نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو رپورٹر ہیں ہمارے، انہوں نے بہت غلط ہمیں گائیڈ کیا ہے۔ یہ پھر کہنے لگے کہ آپ تفسیر بھی پڑھاتے ہیں؟ میں نے کہا تفسیر، حدیث میں سب پڑھاتا ہوں، پڑھا چکا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ اصل تفاسیر دیکھیے لاکھوں کی تعداد میں۔ ہاں، پہلی بات انہوں نے کہا کہ تفسیریں کتنی ہیں کوئی؟ میں نے کہا آج سے 22-23 سال پہلے جو سروے ہوا تھا، جو تحقیق ہو گئی، وہ یہ ہے کہ اس وقت 2.5 لاکھ تفسیریں تھیں، اور اب یہ ہے کہ 3 لاکھ تک تقریباً پہنچی ہوئی ہیں۔ کہا ویری گڈ۔ پھر کہنے لگے کہ کتنی زبانوں میں؟ میں نے کہا 700 زبان۔ ویری گڈ، ویری گڈ کہتے، پتہ نہیں کیا کہتے، ویری گڈ۔ پھر کہنے لگے کہ اصل تفاسیر کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ تفسیر ابن کثیر ہے، روح المعانی ہے، اور مدارک ہے، اور اللہ کا تفسیر کبیر ہے۔ یہ 4 تفسیریں اصل ہیں۔ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا یہی 4 تفسیریں اصل ہے، باقی ان کے دائیں بائیں گھومتے پھرتے ہیں۔ کہنے لگے نہیں، یہ بات تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ 4 اصل ہیں، لیکن ایسی تفسیر بتاؤ جس میں مفسر کی بکواسات نہ ہوں، صرف اللہ رسول کا کلام۔ اور تفسیر القرآن بالقرآن ہو یا تفسیر القرآن بالحدیث ہو، مفسر کی تحریفات اس میں داخل نہ ہوں، اور مفسر کی زبان نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے اللہ رسول۔ اس بارے میں کوئی تفسیر؟ میں نے کہا تفسیر ابن کثیر ہے صرف۔ کہا ویری گڈ۔ دیکھیں، اب ایک فوجی جا کر کے اس نتیجے پہ پہنچا ہے جس نتیجے پہ علامہ انور شاہ کشمیری پہنچے۔ یہ ڈوب مرنا چاہیے ہم لوگوں کو، سمجھے، اگر بشرطے کہ حیا ہو ہمارے پاس۔ تو کہنے لگے کہ ہاں، کہنے لگے کہ مولانا واہ، لیکن میں نے اس تفسیر ابن کثیر کا بالاستیعاب 3 مرتبہ مطالعہ کیا، لفظ بلفظ مطالعہ کیا۔ میں نے کہا آپ نے عربی پڑھی ہے؟ کہا کہ نہیں۔ میں نے کہا اردو ترجمے کا آپ نے مطالعہ کیا ہوگا؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا کہ کس ترجمے کا؟ جوناگڑی کی ترجمہ کا؟ کہا۔ میں نے کہا وہ پرلے درجے کا منحوس ہے، اس نے تحریف بھی کیا ہے، اور اس نے یہ کہ کاٹا ہے صفوں کے صفحات، اس نے یہ ہے کہ غائب بھی کیا ہے، جس کا ترجمہ اس کو نہیں آیا اس نے تحریفات بھی کی ہے، اور وہ جاہل ابن جاہل ہے، بالکل غلط ہے وہ ترجمہ، سمجھے؟ کہا اچھا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ میرے دادا دیوبند کے فاضل تھے، سمجھے، اور بہت سی چیزیں، پھر بخاری کی وغیرہ کی کئی چیزیں مجھ سے پوچھتے رہے۔ گزارش یہ تھی کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ یہ لوگ کتنے معلومات ہیں ان کی، یعنی آپ یقین کریں کہ بخاری کے غزوات اور یہ چیزیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، سیرت بالکل ان کو مستحضر تھی، لیکن اللہ کا احسان ہے چونکہ میں تو پڑھاتا ہوں، ایک کتاب تو نہیں پڑھاتا، وہ سارے حدیث کی کتابیں ہمارے سامنے سے گزر جاتی، تو تھوڑا سا خاکہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، بشرطے کہ عام مولوی اس طرح نہیں کر سکتا، اس کے لیے بہت مشکل ہے، یا بخاری کے ایک آدھا حصہ پڑھا رہا ہے،
20 साल से, 25 साल से, 30 साल से, उसको क्या पता होगा कि दूसरे हिस्से में किस है। बुखारी तिरमिज़ी का एक हिस्सा पढ़ा और उसको क्या पता कि दूसरे हिस्से में क्या, बाकी किताबों में क्या है। ये तो मसला होता है, आधा तीतर आधा बटेर आधा तीतर आधा बटेर। ज़िंदगियाँ उनकी इसी पर भी है कि गुजर गई, वो तो रहेंगे भी इसी तरीके पर। लेकिन मैं हैरान हो गया कि इस फ़ौजी को इतने मालूमात थे, इतने मालूमात थे। और फिर हज़रत दामद बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ लाए। उसके बाद खैर उन्होंने हमसे माज़रत की, कहने लगे कि हम बहुत शर्मिंदा है। बड़ा इकराम और एहतराम मेरा किया उन्होंने। एयर कंडीशन कमरे में फिर मुझे मुंतकिल किया और आइसक्रीम वगैरह मंगाते रहे, बहुत माज़रत की। और कहने लगे हमें जो गाइड किया गया था गलत रिपोर्टिंग हो गई थी और इस पर मैं माज़रत चाह रहा हूँ। फिर हज़रत जैसे कारी उस्मान वगैरह ये तशरीफ़ लाए, तो कारी उस्मान से उसने कहा कि मौलवी तुम्हारे देखे लेकिन ऐसा मौलवी नहीं देखे। मेरा भी मुताला किताबों का, मैंने बहुत से मौलवी देखे, सिर्फ इमामत और खिताबत की हद तक है, बाकी तुम्हारे मौलवी ऐसे भी नहीं है। तो कारी उस्मान ने भी माशाल्लाह सही जवाब दिया। उसने कहा मैं भी किसी मौलवी के लिए इस तरह दौड़ नहीं करता जिस तरह इसके लिए आपके पास आया हूँ। हम भी आपके पास इस तरह आए हैं, वो इसी के लिए तो आ गए हैं। गुजारिश ये थी कि एक दाढ़ी मुंडे लोगों को इनको कितने मालूमात हैं, लेकिन अल्लाह ताला मुझे और आपको यानी कबूल फरमाए। हमारे पास तो टच मोबाइल है उसी में हमारी ज़िंदगी गुजरती है, हमें क्या ज़रूरत है पूरे सर। हज़रत अक़दस का मैंने अर्ज़ किया कि मुग़नी इब्न क़ुदामा अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी फरमाया कि मुतअख़िरीन फ़ुक़हा हदीस से नावाकिफ़ है। ये आदमी फ़क़ीह भी है, ये आदमी मुहद्दिस भी है।